پاک میں ہے. جب اللہ نے کلام پاک میں یہ بات فائنل کر دی کہ عزت کا مالک بھی وہ ہے, ذلت کا مالک بھی وہ ہے, تو یہ مسئلہ تو طے ہو گیا نا کہ ہم کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتے, ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دار بناتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, کیونکہ یہ اختیار بندے کے پاس نہیں ہے, یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتے, یہ بات طے ہو گئی کہ ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. لیکن قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے, لوگوں نے راوی بھی خریدے, روایتیں بھی خریدی, راوی بھی خریدے گئے, روایتیں بھی خریدی گئی, کتابیں بھی لکھی گئی, لیکن جنہیں اللہ نے ذلیل بنایا تھا وہ کل بھی ذلیل تھے, آج بھی ذلیل. جنہیں اللہ نے عزت دار بنایا تھا وہ کل بھی عزت دار تھے, آج بھی عزت دار ہے. اور یہ تو قانون خدا ہے نا, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کرے. اللہ نے آدم کو عزت دی, آدم کل بھی عزت دار تھے, آدم آج بھی عزت دار ہے, آدم کل بھی عزت دار رہیں گے. اللہ نے شیطان کو ذلیل کیا, شیطان کل بھی ذلیل تھا, شیطان آج بھی ذلیل ہے, شیطان کل بھی ذلیل رہے گا. اللہ نے نوح کو عزت دی, نوح کل بھی عزت دار تھے, نوح آج بھی عزت دار ہے, نوح کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے نوح کی بیوی اور بیٹے کو ذلیل کیا, نوح کی بیوی کل بھی ذلیل تھی, نوح کی بیوی آج بھی ذلیل ہے, نوح کی بیوی کل بھی ذلیل رہے گی. پروردگار نے موسیٰ کو عزت دی, موسیٰ کل بھی عزت دار تھے, موسیٰ آج بھی عزت دار ہے, موسیٰ کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے فرعون کو ذلیل کیا, فرعون کل بھی ذلیل تھا, فرعون آج بھی ذلیل ہے, فرعون کل بھی ذلیل رہے گا. پروردگار نے ابراہیم کو عزت دی, ابراہیم کل بھی عزت دار تھے, ابراہیم آج بھی عزت دار ہے, ابراہیم کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے نمرود کو ذلیل کیا, نمرود کل بھی ذلیل تھا, نمرود آج بھی ذلیل ہے, نمرود کل بھی ذلیل رہے گا. پروردگار نے عیسیٰ کو عزت دی, عیسیٰ کل بھی عزت دار تھے, عیسیٰ آج بھی عزت دار ہے, عیسیٰ کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے یہودا کو ذلیل کیا, یہودا کل بھی ذلیل تھا, یہودا آج بھی ذلیل ہے, یہودا کل بھی ذلیل رہے گا. پروردگار نے ہمارے آخری نبی کو عزت دی, ہمارا نبی کل بھی عزت دار تھا, ہمارا نبی آج بھی عزت دار ہے, ہمارے نبی کل بھی عزت دار رہے گا. یہی وجہ تو ہے کہ کارٹون بنانے والا خود کارٹون بن گیا. کارٹون بنانے والا خود کارٹون بن گیا. مگر ہمارے نبی کی عزتوں میں کوئی کمی نہ آئی. اللہ نے ہمارے نبی کو عزت دی. ہمارا پیارا نبی کل بھی عزت دار تھا, ہمارا پیارا نبی آج بھی عزت دار ہے, ہمارا پیارا نبی کل بھی عزت دار رہے گا. پروردگار نے ابو لہب اور ابو جہل کو ذلیل کیا, ابو لہب اور ابو جہل کل بھی ذلیل تھے, ابو لہب اور ابو جہل آج بھی ذلیل ہے, ابو لہب اور ابو جہل کل بھی ذلیل رہیں گے. پروردگار نے علی علیہ السلام کو عزت دی, علی کل بھی عزت دار تھے, علی آج بھی عزت دار ہے. کیا بات ہے, علی کل بھی عزت دار تھے, علی آج بھی عزت دار ہے, علی کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے علی کے دشمنوں کو ذلیل کیا, علی کے دشمن کل بھی ذلیل تھے, علی کے دشمن علی ذلیل. پروردگار نے علی کے دشمنوں کو ذلیل کیا, علی کے دشمن کل بھی ذلیل تھے, علی کے دشمن آج بھی ذلیل ہے, علی کے دشمن کل بھی ذلیل رہیں گے. پروردگار نے علی کے بڑے بیٹے کو عزت دی. مولا حسن کل بھی عزت دار تھے, مولا حسن آج بھی عزت دار ہیں, مولا حسن کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے فقیر شام کو ذلیل کیا, فقیر شام کل بھی ذلیل تھا, فقیر شام آج بھی ذلیل ہے, فقیر شام کل بھی ذلیل رہے گا. پروردگار نے خدائے صبر جناب حسین کے سر پر تاج عزت سجا دیا. جملہ صرف کیا, پروردگار نے خدائے صبر جناب حسین کے سر پر تاج عزت سجا دیا. حسین کل بھی عزت دار تھے, حسین آج بھی عزت دار ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سلامت ہے. حسین کل بھی عزت دار تھے, حسین آج بھی عزت دار ہے, حسین کل بھی عزت دار رہیں گے. پروردگار نے یزید کو ذلیل کیا, یزید کل بھی ذلیل تھا, یزید آج بھی ذلیل ہے, یزید کل بھی ذلیل رہے گا. پروردگار نے حسین والوں کو عزت دی, حسین والے کل بھی عزت دار تھے. کیا بات ہے,
حسین والے کل بھی عزت دار تھے، حسین والے آج بھی عزت دار ہیں، حسین والے کل بھی عزت دار رہیں گے۔ پروردگار نے یزیدیوں کو ذلیل کیا، یزید والے کل بھی ذلیل تھے، یزید والے آج بھی ذلیل ہیں، یزید والے کل بھی ذلیل رہیں گے۔ اتنے سے ہو تو پوری دنیا میں بھائی جملہ سب کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سنے گا، کون سمجھے گا، کون بولے گا، کون خاموش رہے گا۔ اتنے سے ہیں پوری دنیا میں شیعہ، مائنرٹی میں بھی مائنرٹی، اقلیت میں بھی اقلیت، الپسنکھیک میں بھی الپسنکھیک، اتنے سے ہیں۔ ہمیں سولی پر چڑھایا گیا مگر ہم نہ مٹے، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے آپ، آباد رہے۔ ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہم نہ مٹے، ہمیں سولیوں پہ چڑھایا گیا، ہم نہ مٹے، ہمارے گلوں کو کاٹا گیا، ہم نہ مٹے۔ دشمن پریشان ہے، آخرکار یہ اتنے سے ہو کر بھی پوری دنیا پر کیوں چھائے ہوئے ہیں، اور آخرکار یہ عزادار مٹتے کیوں نہیں؟ انہیں مارو پھر پیدا ہو جاتے، انہیں قتل کرو پھر پیدا ہو جاتے، انہیں قتل کرو پھر پیدا ہو جاتے۔ ہم اس لیے نہیں مٹتے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرا موضوع گفتگو ہے عزت دار۔ اللہ نے حسین کو عزت دار بنایا اور ایسا عزت دار بنایا، صرف شیعہ نہیں، ہر مذہب کا ماننے والا تیرے حسین پہ آتا ہے۔ اور میری قوم کے بچوں، میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا کہ حسین تمہاری پرسنل پراپرٹی کا نام نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے آزادار ہیں، جرمن والے بھی ہیں، ناصر گنج والے بھی ہیں، بہرائچ والے بھی ہیں، میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، حسین تمہاری پرسنل پراپرٹی کا نام نہیں ہے۔ کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے بس حسین ہمارے، اس لیے کہ امام حسین کو اگر تم نے یہ کہا نا بس حسین ہمارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حسین کو محدود کر دیا۔ جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا۔ نہ سننا بھائی، بول کے سننا، میں نے اعلان کر دیا میں 30-35 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا، تو ذرا سا میرے ساتھ جڑ کے سنیے گا۔ امام حسین خالی شیعوں کے امام نہیں ہے، پرسنل پراپرٹی نہیں ہے امام حسین تمہاری، یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے۔ کیا بات ہے، امام حسین سب کے امام ہیں، کیونکہ امام حسین نے شیعوں کو نہیں بچایا، عالم انسانیت کو بچایا ہے۔ امام حسین نے خالی شیعوں کو تھوڑی بچایا، کوئی شیعہ یہ سمجھے بس شیعوں کو بچایا نہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا نا امام حسین بس شیعوں کے، اور امام حسین نے بس شیعوں کو بچایا، تو آپ نے اپنے مولا کو محدود کر دیا۔ اور جو محدود ہو، کیا بات ہے، جو محدود ہو وہ حسین نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، حسین سب کے امام ہیں، حسین سب کے رہنما ہیں، حسین سب کے لیڈر ہیں، حسین سب کے آقا ہیں، حسین سب کے مولا ہیں۔ اس لیے کہ حسین نے خالی شیعوں کو نہیں بچایا، اور اگر خالی حسین تمہارے مولا ہوتے نا تو اس وقت مجلس دروازہ بند کر کے ہو رہی ہوتی۔ بات ہی موجود، دروازہ بند کر کے ہوتی مجلس، اگر حسین کا شیعوں کے ہوتے۔ یہ دروازہ کھول کے مجلس اس بات کا اعلان ہے کہ حسین کا دربار کل بھی کھلا تھا، آج بھی صلوات پڑھیں بابا۔ حسین سب کے امام ہیں، اس لیے کہ ہمارے مولا نے عالم انسانیت کو بچایا ہے۔ جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ہے۔ کیا بات ہے، امام حسین کے دربار میں آنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، ہندو ہو وہ بھی آئے، سنی ہو وہ بھی آئے، یہودی ہو وہ بھی آئے، صحابی ہو وہ بھی آئے، وہابی ہو وہ بھی آئے۔ کیا بات ہے، بولا کریں یار، بولا کریں خدا کے لیے۔ امام حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے مذہبوں کی شرط نہیں ہے، امام حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے ایک شرط ہے
وہ کیا شرط ہے؟ شرافت نفس کی شرط ہے۔ جو شریف نفس والا ہوگا وہ حسین کے دربار میں آئے گا، اور امام حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور امام حسین خالی شیعوں کے نہیں ہے، کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے بس ہمارے امام حسین سب کے امام ہیں، کیونکہ امام حسین کو امام پبلک نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ جڑیے گا میرے ساتھ، جڑے رہیے گا۔ امام حسین کو امام پبلک نے تھوڑی بنایا۔ ارے بھائی جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، سلامت ہے۔ جیسے اللہ سب کا اللہ، اگر ساری دنیا مل کے نماز پڑھنے لگے تو کیا اس کی معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا؟ ساری دنیا مل کے نماز پڑھنا چھوڑ دے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ کیا بات ہے، اللہ اللہ ہے، اس کی معبودیت پہ کوئی فرق نہیں۔ تو پھر سوال ہے نماز کیوں پڑھتے؟ کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں تیرے نالائق بندے نہیں ہیں، تو نے ہمیں خلق کیا ہے، لہذا ہمارا مقصد تخلیق تو نے رکھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنہوں اس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمارا مقصد حیات تو نے عبادت رکھا ہے، تو ہم تیری نماز پڑھتے۔ کیا بات ہے، تجھے بڑا کرنے کے لیے نہیں۔ کیا بات ہے، جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ۔ ساری دنیا نماز پڑھے تب بھی اس کی معبودیت میں اضافہ نہیں، ساری دنیا نماز چھوڑ دے تب بھی اس کی خلاقیت میں کمی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیسے اللہ سب کا اللہ، مانو تب بھی اللہ، نہ مانو تب بھی اللہ، ویسے ہی رسول سب کے رسول، مانو تب بھی رسول، نہ مانو تب بھی رسول، ویسے ہی حسین سب کے امام، مانو تب بھی امام، نہ مانو تب بھی امام۔ اگر ساری دنیا مل کے، اگر ساری دنیا مل کے حسین حسین کرے تو مولانا حسین کی فضیلتوں میں برائی نہیں آتی، اور ساری دنیا مل کے حسین کو چھوڑ دے تو حسین کی فضیلتیں کم نہیں ہوتی، لیکن جسے حسین چھوڑ دے اس کا نہ دنیا میں کچھ بچتا ہے نہ آخرت میں۔ امام حسین سب کے امام ہیں، صرف شیعوں کے امام تھوڑی ہیں، ہماری پرسنل پراپرٹی تھوڑی ہے حسین۔ کیا بات ہے، عظیم بھائی آگے امام حسین، امام حسین پرسنل ہماری پراپرٹی تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، اب یہاں سے جملہ اپنا نہیں، مرحوم علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کربلا میں حسین کی اتنی بڑی شہادت کے بعد ہوئی، اگر کوئی دیوبندی ہو، اگر کوئی بریلوی ہو، اگر کوئی حنفی ہو، اگر کوئی مالکی ہو، اگر کوئی وہابی ہو، اگر کوئی شیعہ ہو، تو پھر حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ فرماتے تھے حسین نے کربلا میں قربانی پیش کی، اور کربلا کے بعد حسین نے بے مذہب دنیا میں چھوڑ دیے۔ کربلا کے بعد کوئی تیسرا مذہب نہیں ہے، کربلا کے بعد تو دو مذہب ہے، ایک شاہین کا مذہب ہے، ایک مظلوم کا مذہب ہے۔ کیا بات ہے، ایک شاہین کا مذہب ہے، ایک مظلوم کا مذہب ہے۔ شاہین کا مذہب کو یزیدیت کہتے ہیں، مظلوم کا مذہب کو عیسائیت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ مجھے بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرنا، میرے محترم سامعین، حسین سب کے ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں۔ حسین سب کے مولا ہے، کیونکہ حسین نے عالم انسانیت کو بچایا۔ آپ دیکھیے اجمیر شریف جائیے، وہاں گیٹ میں لکھا ہے خواجہ کے شاہ حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کلیا شریف جائیے، وہاں بھی حسین۔
کیا بات ہے، دنیا میں جتنی شریف جگہ ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے، بہت اچھے سامعین ہیں، بہت اچھے سامعین ہیں، مجھے وقت ملتا تو میں تفصیلی گفتگو کرتا، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ دنیا میں جتنی شریف جگہ ہے سب جگہ حسین حسین ہے، تو حسین پرسنل پراپرٹی نہیں، وہ حسین کی مثال سورج جیسی ہے، جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں کسی کی چھت پہ کہہ کے یہ جاتی ہیں، یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ صاحب یہ شیعہ کا گھر ہے یہاں جانا ہے، یہ سنی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ یہودی کا گھر ہے یہاں جانا ہے، یہ عیسائی کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، یہ ہندو کا گھر ہے یہاں جانا ہے، یہ مسلم کا گھر ہے یہاں نہیں جانا، نہیں، جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات، جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے حسین کا کرم سب کے لیے، کیا بات ہے، جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے ویسے حسین کا کرم سب کے لیے، لیکن اگر کوئی آنکھ کا اندھا ہو تو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کمرہ پھول کرتی ہوا، جو آنکھ کا اندھا ہو وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جو عقل کا اندھا ہو وہ حسین کے کرم سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سب کے آقا ہیں، ساری دنیا کا دامن بھر رہے ہیں، دیکھیے کربلا، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، کربلا سے شیعہ تھوڑی جاتے ہیں، کیا بات ہے، کربلا اگر صرف شیعہ جائیں تو سمجھ لینا خالی حسین شیعوں کے، لیکن اگر کربلا میں تمہیں یہودی بھی دکھا دوں، تمہیں عیسائی بھی دکھا دوں، تمہیں ٹیکا لگانے والے ہندو بھائی بھی دکھا دوں، تو پھر مان لینا حسین صرف شیعوں کے نہیں، کیا بات ہے، حسین شیعوں کی پرسنل پراپرٹی کا نام نہیں، حسین تو سب کے ہیں، لیکن فرش رضا پر بیٹھنے والوں، تمہارے مقدروں کی معراج بتاؤں میں، حسین ہیں تو سب کے، حسین نے بچایا تو عالم انسانیت کو ہے، لیکن فرش رضا پر بیٹھنے والے تمہارے مقدر کی معراج ہے، ادھر تم نے کالے کپڑے پہنے عالم اٹھائے، دنیا کہنے لگی یہ حسین والے، یہ حسین والے، سب کے امام، حسین سب کے مولا، حسین سب کے آقا، کیونکہ حسین نے عالم انسانیت کو بچایا ہے، حسین کا کرم سارے زمانے پر ہے، دیکھیے آج بھی دنیا حسین کے تبرک پر پل رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تبرک کا اہتمام کھلے عام ہوتا ہے، دنیا کھا رہی ہے امام حسین کا صدقہ، غازی عباس کا صدقہ، اس دروازے پر جو آتا ہے خالی ہاتھ تو آتا ہے مگر خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خالی دامن آتا تو ہے مگر خالی دامن جاتا نہیں ہے، اور یہ مذہب دیکھ کے نہیں دیتے، کیا بات ہے، یہ صورت دیکھ کے نہیں دیتے، یہ خلوص دیکھ کے دیتے ہیں، جس میں جتنا خلوص ہوگا عزت اللہ دیتا ہے، حسین کو عزت دی، دنیا حسین حسین کر رہی ہے، جملہ حسین کو عزت دار بنایا اللہ نے، دنیا حسین حسین کر رہی ہے، دنیا حسین کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، اور کیوں نہ پڑھے، اس لیے کہ حسین نے قربانی پیش کی ہے، حسین نے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، ولایت کو بچایا، کس چیز کو نہیں بچایا حسین نے، تمہیں بچایا حسین نے،
یہ جو آج زندہ بیٹھے ہو جی، یہ جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے تمہاری، کالے کپڑے، ویڈیو بنانے والوں یہ جملہ خاص طور سے ریکارڈ کرنا، ناصرگنج میں پڑھ کے جا رہا ہوں، 1400 سال سے تم اور ہم کالے کپڑے پہن رہے ہیں، 1400 سال سے دشمن کہہ رہا کالا پہننا بھی بدعت ہے. کیا بات ہے، نہ تم نے چھوڑا نہ ہم نے چھوڑا. بولو یار اگر صحیح بات ہو، بات کا مطلب ہو، کالا کپڑا پہننا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. 1400 برس ہو گئے، ہمارے بھائی نہ ہم نے چھوڑا نہ عزاداروں نے چھوڑا، کالے کپڑے پہنتے آئے. پتا ہے تمہیں ابھی 15-20 دن پہلے دلی میں کانگریس پارٹی نے کالے کپڑے پہن کے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا. عزاداروں تم نے اتنے کالے کپڑے پہنے کہ خیروں کی سمجھ میں بھی آ گیا اگر حکومتوں کا تختہ الٹنا ہے تو حسین کو. کیا بات ہے، اور ایسا عزتدار بنایا. دیکھیں جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے کربلا والے سمجھ میں آتے رہیں گے. کیا بات ہے، ویسے ہی ویسے یہ رسومات اعضاء سمجھ میں آتے رہیں گے، یہ زلزلہ سمجھ میں آتا رہے گا، یہ تابوت سمجھ میں آتا رہے گا، یہ عالم سمجھ میں آتا رہے گا. مگر جیسے جیسے علم بڑھے گا اور جب تک جاہل رہو گے کالے پر بھی اعتراض کرو گے، زلزلہ پر بھی اعتراض کرو گے، عالم پر بھی اعتراض. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بڑے اچھے سامعین ہیں، بڑے اچھے سامعین ہیں، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. بڑے اچھے سامعین ہیں. میں چاہتا تھا مجھے پہلے وقت دیا جاتا تو میں کھل کے گفتگو کرتا 1.5 گھنٹے کی، مگر میں کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مجھے ایک اور خاص مجلس پڑھنا ہے، بہرحال ساری مجلسیں خاص ہوتی ہیں، مجھے وہ بھی بات اپنا مکمل کرنا ہے، تو میں گفتگو ملتوی کر رہا ہوں. اللہ نے حسین کو بھی عزتدار بنایا، اللہ نے علی کو بھی عزتدار بنایا. ارے یہ دنیا بکال کی اولادیں کیا سمجھیں گی میرا علی کیا ہے. کیا بات ہے، یہ دنیا بکال کی اولادیں کیا سمجھیں گی میرا علی کیا ہے. یہ اندھیری رات میں پیدا ہونے والے کیا سمجھیں گے، یہ اندھیری رات میں پیدا ہونے والے کیا سمجھیں گے میرا علی کیا ہے. جن کے باپ کے خانے میں 6 لوگوں کا نام ہو وہ کیا سمجھیں گے.
ہے، علی پتوار ہے، علی بابردی کی پہچان ہے، علی تقدیر ہے، علی تدبیر ہے، علی تخلیق کی نظام ہے، علی ثابت ہے، علی شریعت ہے، علی عزت ہے، علی دولت ہے، علی نعمت ہے، علی شفقت ہے، علی خلقت ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی ظاہر ہے، علی باطن ہے، علی نویش ہے، علی آور ہے، علی نویش ہے، علی آور ہے، علی تنور ہے، علی مستر ہے، علی تنور ہے، علی مستر ہے، علی شاہد ہے، علی مشہور ہے، علی حکام ہے، علی خبیر ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے۔ علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی 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 سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو علی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو علی۔ کیونکہ تمہارا مولا کعبے میں آیا اور کسی کا مسجد میں بھی نہیں آیا۔ سلامت ہے، کیا بات ہے۔ علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی 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 ہمارا ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی متن ہے، علی متین ہے، علی متانت ہے، علی افتا ہے، علی رفیع ہے، علی رفت ہے، علی علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی مرضی ہے، علی راوی ہے، علی روایت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی سلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو علم بنا، موسیٰ میں آیا تو حیرت بنا، عیسیٰ میں آیا تو ظہر بنا، یعقوب میں آیا تو شان بنا، یوسف میں آیا تو جلال بنا، ابراہیم میں آیا تو خلد بنا، طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو دور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا، ایسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی کھڑے ہاتھ جی ساری تاریخوں نے لکھا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم وہی ہے جو علی کو مانے۔ کیا بات ہے، میں بولا گیا، صحیح مسلم وہی ہے جو علی کو مانے۔ غدیر میں آیا تو غدیر میں آیا تو مولا بنا، غدیر ہماری جان ہے، غدیر ہماری شان ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، غدیر ہمارا بیان ہے، غدیر ہمارا عنوان ہے۔ ہاں نصیب شب کا سجا ہے غدیر میں، ہاں نصیب شب کا سجا ہے غدیر میں، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر۔
سلامت رہے ماشاءاللہ جیتے رہے. ہاں نصیب نصیب شکر سجا ہے قدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے قدیر میں ذکر قدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ زمین اللہ کرتا ہے اختیار کرنے والے. اللہ نے حسین کو عزت دی. فرش ادا پر بیٹھنے والوں حسین کا ماتم کرنے والوں سنو تمہارے آج میں امام علی رضا علیہ السلام تمہارے آج میں امام فرماتے ہیں کہ ہم محرم پر اور عاشور پر اس لیے زور دیتے ہیں کہیں لوگ غدیر کی طرح عاشورہ کو فراموش نہ کر دیں. بس 20ویں کی مجلس ہے. کس کا 20واں ہے؟ ایک کا نہیں 72 کا 20واں ہے. کس کے مسائل سنو گے اور کس کے مسائل پڑھو. آج اکبر کی جوانی کا 20واں. آج اصغر کے تبسم کا 20واں. آج رباب اپنی خالی گود دیکھ کے کہہ رہی ہوگی ہائے اصغر تجھے 20 دن ہو گئے. آج لیلا اپنی آغوش کی گرمی دیکھ کے کہہ رہی ہوگی میرے اکبر جب اذان سنتی ہوں تو تیری یاد بہت آتی ہے. آج عباس کا 20واں. آج محمد کا 20واں. آج قاسم کا 20واں. کس کس کے مسائل پڑھوں گا اور کس کس کے مسائل تم سنو گے. اہل ادا بڑے سکون سے بیٹھے ہو. بانیان نے پنکھے کا بھی اہتمام کیا ہے پانی کا بھی اہتمام کیا لیکن جو وارثین حسین تھے خدا جانے انہوں نے 20واں سفر میں کیسے منایا. سب اہتمام ہے آج آپ کے لیے لیکن کوئی زینب سے پوچھے زینب بھائی کا 20واں کیسے منایا. کوئی لیلا سے پوچھے لیلا اکبر کا 20واں کیسے منایا. کوئی رباب سے پوچھے رباب اصغر کا 20واں کیسے منایا. پہلے آتا ایک روایت پڑھوں گا ایک روایت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا. کربلا پڑھنے کا نام نہیں احساس کا نام. اگر آپ سوچ لیں نا کسی کے گھر میں ایک میت ہوتی ہے گھر والوں کا حال دیکھے محلے والے سنبھالتے ہیں لیکن ہائے غربت حسین. حسین نے جب 70 لاشیں اٹھا لیے نا اور اصغر کو میدان میں لے کے گئے تب بھی تمہیں یاد کیا. حسین فرماتے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. بہت آرام سے پڑھوں گا شاید ایک جملہ پہنچ جائے اور اگر پہنچ جائے تو بستر پر لیٹ کے سوچنا. حسین اصغر کو ہاتھوں پر لیے فرمانے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اور جب پانی نہ آیا حسین نے اصغر کو زمین پر لٹا دیا. لوگ کہتے ہیں آتم آتم کیوں کرتے ہو. رباب نے ایک کرتا پہنایا تھا اصغر کو. کربلا کی خاک کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ دانا ڈال دو تو بھول جاتا تھا. کسی اسکین کے ڈاکٹر سے پوچھنا جو کھال کا ڈاکٹر ہو تو 6 مہینے کے بچے کی کھال کیسی ہوتی ہے. وہ زمین جس پہ دانا ڈالو بھول جاتا تھا. حسین نے اس زمین پر اصغر کو لٹا دیا کہ اصغر کے بدن میں چھالے نہ پڑ گئے ہوں گے. رخصت حسین سن لو. حسین دروازے پر کھڑے ہیں. مقتل کا رخ کر کے کہا اکبر ہمیں سوار نہ کرو گے. کوئی آواز نہیں آئی. فرات کا رخ کر کے کہا غازی عباس ہمیں سوار نہ کرو گے. کوئی آواز نہیں آئی. میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں
یہ قاضی عباس کا علم اٹھانے والوں سنو، مولا عباس صرف اپنی ذات میں خود وفادار نہیں تھے، اپنے بچوں کو بھی وفادار بنایا، اپنی زوجہ کو بھی وفادار بنایا۔ حسین مقتل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آئی، خیمے سے بی بی زینب کی آواز آئی، حسین پریشان نہ ہو، عباس نہیں تو زینب ہے، اکبر نہیں تو زینب ہے، قاسم نہیں تو زینب ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، خیمے سے دو بیویاں نکلی۔ پتہ ہے تمہارے مولا کیسے سوار ہوتے تھے رحمات پہ؟ جناب قاسم لجام فرس پکڑتے تھے، جناب اکبر حسین کا بازو پکڑتے تھے، اور مولا عباس ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے نماز میں عالم تشہد میں بیٹھتے ہو، گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے جس میں پیر رکھا جاتا ہے، مولا عباس ایسے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ امام حسین اپنا قدم رکھتے تھے۔ جب کوئی نہ آیا، دو بیویاں نکلی خیمے سے، دو، ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم۔ ام کلثوم نے لجام فرض پکڑ لی، زینب نے شانہ پکڑ لیا۔ حسین نے گھوڑے کی رکاب کو دیکھا، خالی نظر آئی، اتنے میں بیوی خیمے سے تیزی سے آئی، عباس کی طرح بیٹھ گئی، رکاب کو ہاتھوں میں لے لیا۔ حسین نے کہا زینب یہ کون ہے؟ زینب نے کہا اے میرے آقا، یہ عباس کی بیوہ، یہ بھابھی والا۔ حسین جب کے چلے عبادت پہرن کو، نہ تھا کوئی وہ سوالے رکابتیں سن کے، سکینہ جھاڑ رہی تھی عباد دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے چھپائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین مقتل میں آئے، تلوار چلائی، فرماتے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے مولانا محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ تاریخ کہتی حسین تلوار چلاتے چلاتے ایک ایسے لاشے کے قریب جا کے رک گئے کہ جس لاشے کے بدن پر ہاتھ نہیں تھے، وہ میری ختم ہو گئی۔ ایک ایسے لاشے کے قریب جا کے رک گئے جس لاشے کے بدن پر ہاتھ نہیں تھے، فرمانے لگے عباس نے میری تنہائی نہیں، عباس حسین اکیلا ہو گیا۔ دو جملوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، تنہائی میں بھی یاد آئے تو گریہ فرمانا سوچ کے۔ حسین مولا عباس سے کتنی محبت کرتے تھے، یہی وجہ ہے جب بھی تابوت اٹھتا ہے نا عالم آج بھی آگے آگے ہوتا ہے، وفادار کا عالم ہے۔ جب جناب مختار نے شمر کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد اس سے کہا شمر یہ بتا کربلا میں کہیں تیرا دل بھی کانپا کہ نہیں؟ شمر کہتا مختار میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل کربلا میں کہیں نہیں کانپا، لیکن مختار ایک منظر ایسا آیا کہ میرا دل بھی کانپ گیا۔ مختار کہتا شمر تیرا دل بھی کانپ گیا؟ کہتا ہاں مختار میرا دل بھی کانپ گیا۔ مختار کہتے جلدی بتا شمر وہ کون سا موقع تھا؟ مختار کہتا ہے جلدی بتا شمر وہ کون سا موقع تھا؟ شمر کہتا مختار دیکھ یہ تیرے دربار میں سب حسین والے ہیں، مجھے ڈر ہے کوئی حسین والا مر نہ جائے، لہذا انہیں باہر بھیج دے تو چھڑاؤں گا۔ مختار نے کہا نہیں اسے کوڑے مارو، شمر کو کوڑے مارے گئے۔ شمر کہتا مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے تو سناتا ہوں۔ مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، سنا شمر۔ شمر نے سنانا شروع کیا، سن مختار کلیجہ سنبھالے رہنا، میں تجھے روایت سناتا ہوں۔ مختار میرا دل اتنا سخت ہے کہ اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا میرا دل نہ کانپا، جوان کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا میرا دل نہ کانپا۔ مختار میں نے حسین کے ہاتھوں پر اصغر کو لگتے ہوئے دیکھا، میرا دل نہ کانپا۔ مختار میں نے قاسم کے لاشے کو پامال دیکھا، میرا دل نہ کانپا، لیکن مختار وہ وقت قیامت کا وقت تھا جب میرا دل کانپا۔ مختار نے کہا شمر جلدی بتا۔ شمر کہتا جب غریب زہرا زمین پر گرا، حسین کے بدن میں تیر لگے ہوئے تھے، حسین نے اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کیا، سینے کے تیر پشت سے باہر آ گئے، حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، میں نے کل خنجر لیا، ایک پتھر لیا، کل خنجر
شیر